آج سے 150 سال پہلے کربلا میں علامہ نیت جو بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے، وہ جناب عباس علمدار کے روزے مبارک میں جھاڑو دیتے تھے، اور جو جناب عباس علمدار سے عقیدت رکھنے والا روزہ عباس پہ آتا، آپ ان کو مختلف تبرکات دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مختلف ڈاکٹرز اور حکیم کے پاس بھاگتا گیا، اپنے بیٹے کو دکھاتا گیا، لیکن سب نے یہ کہا کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ وہ زار و قطار روتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ملک سے باہر بھی اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گیا، لیکن ہر جگہ اس نے یہی جواب سنا کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ وہ واپس کربلا آیا اور روزہ عباس علمدار پہ جھاڑو دیتا رہا۔ ایک رات وہ جناب عباس علمدار کے روزہ مبارک پہ رو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، کیوں رو رہے ہو؟ اس عالم نے کہا کہ کیا کہوں، میرا اکلوتا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، رو نہیں تو کیا کروں؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا، تعجب ہے کہ باب الحوائج کے روزے پہ بیٹھے ہو اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو۔ کہو اپنے آقا عباس سے، وہ تمہارے بیٹے کو اللہ سے شفا دلائے گا۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا تو اس کو یہ خیال آیا کہ ہاں، میں تو یہ بھول ہی گیا، میں تو جناب عباس کا خادم ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کے دروازے سے کوئی خالی جائے؟ وہ فوراً اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج کی رات ہمارا بیٹا ہمارے مولا، ہمارے آقا عباس علمدار کا مہمان ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کے گیا، جناب عباس علمدار کے روزے پہ اس کو باندھ دیا اور دست ادب کو جوڑ کے یہ کہنے لگا، اے میرے مولا باب الحوائج، دنیا کے علاج کرنے والوں نے میرے بچے کو لا علاج کہہ دیا، اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے میرے مولا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی دل سے میں نے آپ کے روزے کی خدمت کی ہو تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ بس یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو باندھ کے وہ روزے سے چلا گیا۔ سب سے یہ کہنے لگا کہ آج رات میرا بیٹا جناب عباس کا مہمان ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دو، دروازے باہر سے بند کر دو۔ سب لوگ روزہ عباس کو بند کر کے واپس چلے گئے۔ وہ عالم ساری رات روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اس کی بیوی روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھ لگنی تھی کہ اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس عالم کا ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا، وہ جناب عباس کے روزے پہ ہے۔ اس عالم نے کہا، ہاں، میں تو اپنے بیٹے کو جناب عباس کے روزے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، تم نے خواب کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو جناب عباس کی زری سے باندھا اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس آیا، اتنی دیر میں حضرت عباس علمدار زری مبارک سے باہر آئے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ کہا، اتنی دیر میں آسمان سے 2 فرشتے آ گئے اور وہ کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سوالی کو شفا نہیں ملنی، اس کے لیے دعا نہ مانگ۔ جناب عباس نظروں کو جھکا کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، جناب عباس پھر قریب آئے اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میرے دروازے پہ آئے ہوئے اس سوالی کا سوال سن، اسے شفا کاملہ عطا فرما۔ جناب عباس نے جیسے ہی یہ کہا، فرشتے پھر سے نازل ہوئے اور کہنے لگے، غازی عباس علمدار، آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سوالی کے لیے دعا نہ مانگ، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ اب فرشتوں نے جب یہ کہا، جناب عباس نے کہا، اے فرشتوں، چلو مل کے اللہ کے رسول کی دربار چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا جناب عباس اور فرشتے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار آئے اور جناب عباس نے رسول اللہ کے قدم چومے اور ایک غلام کی طرح بیٹھ کے یہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے در پہ ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے کہا، اے دونوں جہان کے رسول، میرے مرشد، میرے آقا، آپ مجھ سے
बाब उल हवाइज का लक़ब आज से वापस ले लें। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों अब्बास? जनाब अब्बास ने रो के कहा, या रसूल अल्लाह, आपने और आपके नवासे मेरे मुर्शिद हुसैन ने मुझे बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है। लोग सवाल लेके, अपनी हाजतें लेके मेरे दरवाजे पे आते हैं और जब मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो आप फरमाते हैं कि इनके लिए दुआ न मांग, इनके नसीब में ये नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर उनके नसीब में पहले से मौजूद होता तो वो मेरे दरवाजे पे क्यों आते? इस गुलाम का अर्ज ये है कि या तो मुझसे बाबुल हवाइज का लक़ब वापस ले लें या तो किसी भी सवाली के लिए मुझे मना ना करें कि मैं अल्लाह से आपके सदके दुआ न मांगूं। बस जनाब अब्बास का ये कहना था। अल्लाह के रसूल ने जनाब अब्बास का सर चूमा और फरमाया, अब्बास, उस सवाली के लिए दुआ मांग, आमीन मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएंगे। जनाब अब्बास ने हाथों को उठाया और तुम्हारे बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा और मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे को जिस रस्सियों से तुम बांध के आए थे वो रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं। ये सुन के वो दोनों दौड़ के जैसे ही जनाब अब्बास अलमदार के हरम आते हैं तो क्या देखें, उनका बेटा सही और सालिम जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक में बैठा हुआ है। मुख्तलिफ डॉक्टर, हकीम जब फिर से उसके बेटे को देखने लगे तो वो कहने लगे, ये नामुमकिन है। उस आलिम ने कहा, जो नामुमकिन होता है वो जनाब अब्बास अलमदार के हरम में मुमकिन हो जाता है। सलाम हो बाबुल हवाइज जनाब अब्बास अलमदार पर, जनाब अब्बास अलमदार पर। अगर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या गांव देहात की, या आप तलाक याफ्ता हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और iPhone ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे।